بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، آج ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، نبوت اور تبلیغ دین کے متعلق بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ان کی تکالیف کے متعلق بھی بتایا جو آپ علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے راستے میں برداشت کی، اور کس طرح آپ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آج اس تیسرے حصے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج اور اولاد سے متعلق بات کریں گے کہ آپ نے کتنی شادیاں کی اور آپ علیہ السلام کی ازواج کون کون تھیں، اور اللہ پاک نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کے کتنے بچے دین حق کی راہ پر چلے، اور آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 7 خاصیں لے کر اور تاج زریں سر پر پہن کر، نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنج زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب عمرا نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرمی ہوئی۔ یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے جیسا کوئی حسن و جمال میں نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ ناظرین، تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری روایت کے متعلق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ زاد تھیں، جبکہ ایک تیسرے مورخ نے چچا زاد بھی لکھا ہے۔ جناب سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا اور اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی میں منزل و کمال پر فائز ہوئیں۔ جناب سارہ علیہ السلام کی اخلاقی صفات
خصوصاً مصائب و علام میں صبر و تحمل اور اپنی تمام تر دولت و ثروت کو اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ علیہ السلام کی، جو تمام مصائب و علام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہیں، یہ انہی کے اثار و قربانی اور ان کے جذبہ خلوص کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ بے شک خدا پر ایمان اسلام کے قلب کو قوت و طاقت فراہم کرتا ہے تاکہ انسان مشکلات و پریشانی کے عالم میں حلیم اور بردبار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ علیہ السلام موجود تھیں اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھی، اور آپ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی۔ اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارہ اور لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا۔ جناب سارہ علیہ السلام نے دربدری اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دین کا پیغام عام ہو سکے اور مدتوں شام میں رہے۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کی پیکر حضرت سارہ علیہ السلام عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ نے ہر جمیل تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ علیہ السلام ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخاست نہیں کرتی تھیں۔ جناب سارہ علیہ السلام بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاور اور مددگار رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند عالم نے ان کے ایثار اور جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب سارہ علیہ السلام کو اسحاق جیسا فرزند عطا کیا، اور یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب سارہ علیہ السلام کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ تمام نیک امور بالخصوص مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے، لیکن یہ عام مہمان نہیں بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری ہی مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اسباب فراہم کیے اور بہترین بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ سارہ علیہ السلام نے بھی کھانا تیار کرنے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا اور خوشی خوشی مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن مہمانوں کا ابراہیم علیہ السلام کے گھر آنے کا مقصد انہیں بشارت و خوشخبری سنانا تھا۔ وہ لوگ بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہوئے، ایسا فرزند جس کا سارہ علیہ السلام مدتوں سے انتظار کر رہی تھی، اور اس طرح فرشتوں نے جناب سارہ علیہ السلام کو ایک عظیم فرزند اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی ماں بننے کی خبر سنی تو کہا، اب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر والوں پر ہے، وہ قابل حمد اور صاحب مجد و کرامت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک عظیم فرزند اسحاق علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق جناب یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا قصد کیا۔ بی بی سائرہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا ٹھیک، ورنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی
اس نے ان کو اجازت دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کی کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر سوار کر دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو وہ بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہو گئے کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، یہ تو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا سرار اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انتہائی حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، وہ اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا یعنی سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا، اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو وہ ملعون بادشاہ حضرت سائرہ بی بی کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون بادشاہ نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا، یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خداوند میرا خدائے قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے کہ تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بیوی معصوم، میرے حال پر دعا کر اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب حضرت سائرہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کر۔ حضرت سائرہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، جو خدا بند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب تو میں توبہ و نصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا رب و مالک ہے۔
دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تم پر سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ اس نے دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ ناظرین، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں معاف کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا۔ جو باتیں تجھ پر گزرتی تھیں وہ مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں سو وہ میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے حضرت سائرہ نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لاتے ہو۔ پھر اس نے حضرت سائرہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ یعنی حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سائرہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا، کیا ہوا؟ حضرت سائرہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ ادھر مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی میں سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ 1 سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتاب الازواج الانبیاء۔ حضرت سائرہ کی وفات کی تھوڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جس کا نام قطورہ یا قنطورہ تھا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجون یا حجین بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے سال بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم،
ہمیں اس دشت و بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے، جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ نہ سکتی تھیں، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس بیاباں میں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی، ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معصوم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان رقابت کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کو صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ کی تفصیل ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس پر حضرت بی بی سارہ کو غیرت آئی، جیسا کہ سوتنوں میں فطری طور پر رقابت ہوتی ہے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت ہاجرہ کے 3 اعضاء کاٹیں گی۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے سے کہ کہیں مجھ کو یہ نقصان نہ پہنچا دیں تو وہ ان سے اوجھل ہو کر جانے لگیں، تو انہیں خیال ہوا کہ حضرت سارہ کو میرے نشانات قدم کا علم نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنے کپڑوں پر درمیان میں ایک پٹکا باندھ لیا تاکہ چلتے ہوئے وہ زمین پر گھسٹتا رہے اور اس سے نشانات قدم مٹتے جائیں، تاکہ حضرت سارہ کو ان کے جانے کا علم نہ ہو سکے۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا کہ آپ ان کو مجھ سے اوجھل کر دیں تاکہ رقابت زیادہ نہ بڑھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے بحکم خداوندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 مولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے روانہ کر دیا اور بیت اللہ کے قریب لا کر بسا دیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی باقی ازواج اور اولاد کے متعلق تاریخ کی کتب میں کچھ زیادہ موجود نہیں۔ آپ کی 2 ازواج حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا تذکرہ ہی زیادہ ملتا ہے، جن کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اسی طرح اولاد میں سے بھی زیادہ ان دونوں کی اولاد کا تذکرہ موجود ہے، جن کو نبوت کے اعلیٰ مقام سے نوازا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 110 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی کریں جو حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟
میں تو بوڑھیاں ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ سورہ ہود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ازراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ سورۃ الحجر آیت 54 تا 55۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں، اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور خطاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگ ہوں گے۔ سورۃ العنکبوت آیت 27۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیس اور رکھا گیا، جسے اہل عرب میں مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا، جن کا لقب مورخین تحریر کرتے ہیں اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مئیس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا، اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا، اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند کرے، اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے
کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے مہیز کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ مہیز کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لینا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیز کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا، اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیز تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل اور عظیم المرتبہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے لیے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسری طرف اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں، نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ برگزیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے، سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے، اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر یوں کیا ہے، نابت، کیدار، ادبیل، میشا، مسمع، معاش، دوما، ادد، وطور، نبش، تیمہ اور قدیمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن کثیر مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ازواج اور اولاد کے متعلق بات کی۔ اگلے حصے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے متعلق بات کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔